اس سال اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا آغاز ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جس سے قبل ہی غزہ ایشو عالمی برادری کی بھرپور توجہ کا مرکز بن چکا ہے، اور گزشتہ 2 روز کے دوران برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال کے بعد فرانس کی جانب سے بھی فلسطین کو بطور آزاد ریاست تسلیم کیے جانے کے اعلانات سامنے آ چکے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اسپین، ناروے اور سویڈن سمیت دیگر یورپی ممالک بھی فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا جلد اعلان کر سکتے ہیں، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس اقدام کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں، اور ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق مغربی ممالک کی طرف سے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کیے جانے کے اقدام سے صرف حماس کو ہی فائدہ ہوگا۔ اور اسی تناظر میں آج ڈونلڈ ٹرمپ کی عرب اور دیگر مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ ایک اہم ترین بیٹھک بھی ہونے جا رہی ہے، جس میں مسلم ممالک کی قیادت کو امریکہ کی طرف سے غزہ میں جنگ کے بعد کی جو گورننس ہے اور امن ہے اس سے متعلق تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے، اور امریکہ کی یہی خواہش ہے کہ عرب اور مسلم ممالک فلسطین میں اقتدار کی منتقلی کے عمل اور بحالی کے کاموں کے لیے رکوم دیں۔ دوسری جانب آزاد فلسطین اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے حماس سے فوری طور پر ہتھیار ڈالنے کی اپیل کر دی ہے، اور ساتھ ہی یہ واضح بھی کر دیا ہے کہ حماس کا سیز فائر کے بعد غزہ کی تعمیر نو میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کے وقت فرانسیسی صدر میکرون کا یہ موقف بھی بہت اہم تھا کہ اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے اور وقت آ گیا ہے کہ غزہ جنگ مکمل طور پر ختم کی جائے اور حماس کے زیر حراست باقی جو 48 مخفیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پاک بھارت سمیت 7 جنگوں کو رکوانے میں بنیادی کردار ادا کیا، جبکہ انہوں نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بھی رکوائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول امن کی بحالی کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ معاملے پر اب عالمی برادری کا موڈ کیا دکھائی دے رہا ہے، اور اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کیا اس بار غزہ جنگ کا کوئی قابل عمل حل نکال پائے گی؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن سے ڈاکٹر کامران بخاری صاحب، جو کہ ایک جیو اسٹریٹجسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ نیو لائنز انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ پالیسی کے سینئر ڈائریکٹر ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام شفا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے تو ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ انفولڈنگ کہ فرانس نے، یو کے نے اور جو بیسیکلی اسرائیل کے ایلائز سمجھے جاتے تھے یا اس کو سپورٹ کرنے والے ممالک سمجھے جاتے تھے، انہوں نے فلسطین کو باقاعدہ طور پہ ریاست تسلیم کر لیا ہے آزاد۔ اس سے اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچا ہے یا کتنا پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور اسرائیل اس پہ ریئیکٹ کیسے کرے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ریئیکٹ کر دیا۔ جی دیکھیں، اس میں 2 پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک علامت لیول کی بات ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ یہ سابقہ جو ہے اسرائیل کے حمایتی ہیں، آج بھی ان کے حلیف ہیں، لیکن وہ جو ہے ڈسٹنس کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب توازن آنا چاہیے۔ تو یہ بات تو بالکل اب اپنی جگہ برحق ہے، اور اس میں تو مطلب اسرائیل کے اندر ایک کرائسس ہے، عوامی سطح پہ بھی، اور ریاست کے دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، عسکری اور سویلین، وہ بھی آپس میں جو ہیں ان کے درمیان بھی بڑے اختلافات ہیں اسرائیل کی بین الاقوامی جو سٹینڈنگ ہے اس کو لے کے۔ تو وہ تو اپنی جگہ بات درست ہے، لیکن دیکھیں اس سے ہم فلسطینی ریاست کے قریب نہیں پہنچ رہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب ریاستیں معجزہ وجود میں آتی ہیں، تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ جو ہے اس کی کوئی قیادت کرتا ہے، اس کی کوئی وین پاکستان کئی معرض وجود میں آیا قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں، پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ جو بعد میں پاکستان مسلم لیگ بنی۔ I'm giving you an example۔ اسی طریقے سے ساؤتھ افریقہ میں اپارٹائڈ ختم ہوا، وہاں پہ بھی جو ہے افریقن نیشنل کانگریس تھی۔ جہاں تک فلسطینیوں کا ایشو ہے وہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں، اور جو ان کی ایک مین سٹریم قیادت ہے جس کو فلسطینی اتھارٹی بھی کہا جاتا ہے، جس کی جو سربراہی ہے وہ فتح جماعت کر رہی ہے صدر محمود عباس کی، وہ خاصی غیر مقبول ہے، اور حماس کا تو مطلب بیسیکلی حشر سب کے سامنے ہی ہے، اور وہ قابل قبول بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ ریاست 2 جغرافیائی جو ہے، یہ مطلب اگر ہم اس کی ریاست کا تصور کریں تو یہ 2 جغرافیائی حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ تو اس کا جو ہے تسلیم کرنے یا نہ تسلیم کرنے سے کو ریلیشن نہیں ہے، کیونکہ وہ جو عمل ہے وہ ایک جیو پولیٹیکل عمل ہے، یہ جو عمل ہے یہ ایک ڈپلومیٹک عمل ہے۔ نیریٹو کی حد تک اس کی امپورٹنس ہے۔ جی
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی بھی ہم نے ایک بڑی کلیئر پوزیشن فلسطین کے حوالے سے تو ہمیشہ دیکھی ہے، لیکن اب مختلف لوگوں کی مختلف آراء بھی پائی جاتی ہیں، اور کچھ لوگوں کا اب عرب ممالک کی اگر ہم بات کریں تو ان میں سے کچھ ایسے ممالک بھی ہیں کہ جو باقاعدہ طور پہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھتے ہیں، اور انہوں نے آلدو اس سارے تنازع میں خود کو اسرائیل سے تھوڑا بہت ذرا ڈسٹینس کر لیا، تھوڑا اسلامک سمٹ میں اس کے خلاف بڑے سخت بیانات بھی دے دیے اور اس قسم کا معاملہ کیا، لیکن مسلم ممالک میں اس حوالے سے کیا ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں یہ جو ابھی مطلب سعودی اور پاکستانی جو اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ سائن ہوا ہے، اس کا تعلق جو ہے براہ راست غزہ سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فی الوقت نہ ہی پاکستان کو کوئی خدشات لاحق ہیں. ٹھیک ہے ابھی 87 گھنٹے کی جنگ ہوئی تھی مئی کے مہینے میں، لیکن حالات دوبارہ سے جو ہے وہ ایک پرانے والے سٹیٹس کو اینٹی پہ آ چکے ہیں جو نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں. تو اچانک تو وہاں کوئی جنگ نہیں ہونے والی اور نہ ہی ہمیں سعودیوں کی اس طرح ضرورت پڑے گی. اسی طریقے سے اگر آپ سعودی عرب کی ضروریات کو دیکھیں تو ان کو بھی کوئی حملہ نہیں کر رہا، اسرائیل ان پہ آ کے حملہ نہیں کر رہا، ایران ان پہ آ کے حملہ نہیں کر رہا، ترکی ان کے لیے پریشانی نہیں کر رہا. یہی 3 بڑی قوتیں ہیں. تو پھر اس ڈیل کا کیا مقصد ہے؟ اس ڈیل کا مقصد یہ ہے کہ جو خطے کے اندر اب سعودی عرب قیادت کرے گا، جو کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ سعودی عرب اپنے خطے کی، عرب ممالک کی جو سیکیورٹی کی بھاگ دوڑ ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے. تو سعودی عرب کے پاس خود تو صلاحیت نہیں ہے. تو یہ جو ڈیل ہے پاکستان کے ساتھ، یہ ہے کہ پاکستان is going to be part of that coalition جو کہ غزہ کے اندر پوسٹ وار سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا. اس کے اوپر میں نے پیشن گوئی کی تھی، مئی کے مہینے میں میرا ایک مضمون آیا تھا پوسٹ وار سیکیورٹی ان غازہ کے نام سے. اس میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں اگر آئی ڈی ایف قابل قبول نہیں ہے، جو کہ اب اسرائیل کے اندر بھی یہ بات ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ان کے آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آکوپیشن نہیں کرنی چاہیے تو کیونکہ وہ بڑی مہنگی پڑے گی ہمیں. تو وہ کون کرے گا وہاں، سیکیورٹی کون سنبھالے گا؟ اور پھر بعد کی جو باتیں ہیں یعنی تعمیر نو، لوگوں کو خوراک کی جو ہے نا فراہمی، ان کو جو ہے نا صاف پانی کی فراہمی، ان کی روزمرہ زندگی، میڈیکل کیئر، ان کو دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کرنے کی جو پروسیس ہے، اس کے لیے سب سے پہلے سیکیورٹی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی اور جو ہے اس وقت فورس نہیں ہے، امریکہ تو نہیں ڈالنے والا، اور فلسطینی جو اتھارٹی ہے وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا جو رول ہوگا وہ سعودی عرب کے ساتھ مل کے غزہ کی جو پوسٹ وار سیکیورٹی ہے وہ دیٹس پرائیورٹی نمبر 1. باقی باتیں بعد میں ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا جو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب سعودی عرب کے حوالے سے، تو کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مجھے ایسا لگا جتنا تھوڑا بہت میرا فارن پالیسی کا یا فارن افیئرس کو تھوڑا بہت سمجھنے کا علم ہے، کہ جب قطر کے اوپر یہ حملہ ہوا اور اس وقت وہ ٹاکس ہو رہی تھیں، بات چیت چل رہی تھی، مشاورت مذاکرات ہو رہے تھے، اور اس کے بعد بہت سارے جو عرب ممالک ہیں ان میں یہ تشویش پائی جانے لگ گئی تھی. تو یہ پھر صرف سعودی عرب کا لیڈ لینے کا معاملہ تو نہ ہوا، کیونکہ قطر یہ کہتا ہے کہ ہم مذاکرات تب کرائیں گے، ہم میڈیشن تب کرائیں گے اب جب آپ معافی مانگیں گے، یعنی کہ اسرائیل. اور ٹرمپ البتہ دوسری طرف یہ چاہتا ہے کہ قطر ہی ہو جو کہ ان ٹاکس کو ہوسٹ کرے اور اس میں معاملے کو آگے بڑھائے. دیکھیں بیلنسنگ ایکٹ ہے نا، اب قطر بھی مجبور ہو گیا، ان پہ حملہ ہوا ہے تو ان کو بھی جو ہے نا فیس سیونگ چاہیے. وہ اپنے جو ذمہ داری ہے جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے انٹرسٹ کے اندر ہے، اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اندر ہے کہ وہ میڈیٹر کے طور پہ سامنے آئیں، تو وہ اس سے تو پیچھے نہیں ہٹ رہے، لیکن ان کو حالات سازگار کرنے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگیں. دیکھیں جہاں تک قطر کے حملے کا تعلق ہے نا، وہ بات ٹھیک ہے کہ قطر کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اسرائیل نے اپنے جو اپنا اسفیئر آف آپریشنز ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کا ایک مظاہرہ کیا ہے، لیکن آئی اسٹل تھنک کہ اٹس اے ون آف، اٹس این ایکسیپشن ناٹ دا رول. کیونکہ اسرائیل کی اگر آپ غور کریں تو جو اسفیئر آف آپریشن ہے وہ 2 آربٹس میں ہے. پہلا آربٹ جو ہے، جو انر رم ہے اپنا اسٹریٹجکلی، وہ ہے ان ملکوں کے ساتھ جس کے ساتھ اسرائیل کا بارڈر لگتا ہے، یعنی مصر، لبنان، شام اور اردن. اس کے بعد ایک آؤٹر آربٹ ہے جس میں ایران، عراق اور یمن آتے ہیں. جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے اور دیگر خلیجی ممالک کا تعلق ہے، دے آر آؤٹ سائڈ دا اسفیئر آف آپریشنز. اس سے نہ اسرائیل کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. ایک وقتی طور پہ اگر انہوں نے حماس کی قیادت کو ختم کر دیا ہوتا، جو ان کی سیاسی قیادت ہے، شاید ان کو ٹیکٹیکل جو ہے ایک ایڈوانٹیج ہو جاتا، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اس سے آگے ان کے لیے کچھ نہیں ہے. دس از اباؤٹ امیریکا شفٹنگ اٹس گلوبل پاسچر
کہ لک ہم جو ہیں اب نہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم جو ہے نا ہیوی لفٹنگ کرنا چاہتے ہیں. ہر خطے کے اندر وہاں کے سٹیک ہولڈرز، وہاں پہ جو ہمارے ایلائز اینڈ پارٹنرز ہیں وہ پہل کریں، ہم سیکنڈری رول ادا کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یو این جی اے ڈاکٹر صاحب، یو این جی اے میں پچھلے 2 سال سے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر تقریریں ہوتی ہیں، کچھ بڑی دھواں دھار قسم کی تقریریں بھی ہوتی ہیں، اسرائیل پر بڑی تنقید ہوتی ہے جو غزہ میں چل رہا ہے اس کے اوپر، لیکن وہ بس موڈ سی رہ جاتے ہیں، کوئی بس بات چیت تک ہی محدود رہ جاتی ہے، عملی اقدامات اس میں کچھ وہ کر نہیں پاتے. اس مرتبہ اس سال یو این جی اے سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں وین اٹ کمز ٹو اسرائیل اینڈ جو غزہ کی سچویشن ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر کو آپ لک فارورڈ کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں تقریریں تو نہیں سنتا، تو کیونکہ تاریخی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال یہ سیشن ہوتا ہے. اس سیشن کی تقریریں اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی کہ جو سائیڈ لائنز پہ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل جو گفتگو ہوتی ہے وہ دلچسپ ہوتی ہے، وہ جو ہے نا اسٹریٹجیکلی سگنیفیکنٹ ہوتی ہے. یہ جو ملاقات اب ہونی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کے وزیر اعظم اور دیگر اور عرب مسلمان ملک کے جو سربراہان کے ساتھ، وہ اہم ہے، نہ کہ کوئی تقریر تو جو ہے انفارمیشن آپریشنز ہے نا، پبلک ریلیشن کا ایشو ہے، اس میں جو ہے فلسفی بھی ویکس کی جاتی ہے، بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جو حقیقی جو مووز ہوتی ہیں وہ ان میٹنگز میں ہوتی ہیں. اچھا، اب جو امریکہ چاہ رہا ہے کہ جو عرب ممالک کا سٹیک ہے پوسٹ سیز فائر، جو غزہ میں جو پوسٹ سیز فائر سچویشن ہے اس میں وہ بڑھ جائے، تو وہ بڑھ جائے گا؟ دیکھیں، بڑھے گا تو صحیح پہلے سے زیادہ، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم مطلب اگر ہم کہہ رہے ہیں کتنا بڑھے گا تو پھر ایوری تھنگ از ریلیٹو نا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اگر یہ جو ڈیل ہے پاکستان کے ساتھ، اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ جو سائن ہوا ہے سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ، تو یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اگر ان کے پاس خود سے صلاحیت ہوتی، ان کو پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان جو ہے وہ کیش ٹریپڈ ہے، سعودی عرب کیش فلش ہے. پاکستان ملٹری طور پہ زیادہ مضبوط ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے سعودی عرب کے مقابلے میں. ان کے پاس ہارڈ ویئر کی کمی نہیں ہے لیکن ہیومن ویئر کی کمی ہے. انہوں نے کبھی جو ہے ملٹی ڈویژنل فورسز اس طرح ڈپلوائے نہیں کی. ان کی جنگی جو ایکسپیرینس ہے وہ یمن کی جنگ ہے جس میں ان کو خاصی پسپائی کا سامنا ہوا تھا، کیونکہ ان کی پہلی جنگ تھی قدرتی، جو ہے نا یہی نتیجہ یہی ہونا تھا قدرتی طور پہ. تو دیکھیں ان کی امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ترکی، سعودی عرب اور اسرائیل، یہ 3 بڑے ایکٹرز ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر. ان کا ایک بیلنس آف پاور ہونا چاہیے. اسی وجہ سے یہ جو ابراہیم اکارڈ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ جو ہے خوشی راضی جو ہے وہ پڑوسیوں کی طرح رہنا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک فریم ورک ہو. دیکھیں، اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر غزہ کے اندر یہ عرب مسلم فورس، کولیشن فورس جو بنے گی، وہ اگر جا کے تو سیکیورٹی کا چارج سنبھالتی ہے غزہ میں، تو کیا اسرائیل کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. پاکستانی بھی کریں گے، سعودی بھی کریں گے، باقی دیگر لوگ بھی کریں گے. ترکی آلریڈی کر رہا ہے کیونکہ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں. یو اے ای آلریڈی کر رہا ہے، ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں. سعودی عرب کے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں لیکن ویسے ان کی بات چیت جو ہے بہت نارملائزڈ ہے بیہائنڈ دا سینز. تو یہ جو چیز ہے، دیکھیں اسرائیل ایک حقیقت ہے جس کے ساتھ ان سب ملکوں کو ڈیل کرنا ہے whether they like it or not، کیونکہ جو ہے خطے کی سیکیورٹی ان تمام ملکوں کی جو ہے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کا دار و مدار جو ہے کسی نہ کسی ڈیل پر ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور فائنلی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ 26-27 ستمبر کو جب لیڈنگ جو ورلڈ لیڈرز ہیں وہ خطاب کر چکے ہوں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یو این کسی قسم کی کوئی ریزولوشن لا سکتا ہے، لائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو اسٹیٹس کوو ہے وہ پریویل کرے گا ویسے کا ویسا ہی جیسا کہ ابھی تک چل رہا تھا؟ آئی تھنک کہ اسٹیٹس کو پریویل کرے گا. دیکھیں، جہاں تک یہ کیونکہ الٹیمیٹلی دیکھیں یو این جو ہے اس کی ایک جنرل اسمبلی ہے، وہ عکاسی کرتی ہے جو دنیا کی جو وہ پبلک اوپینین ہے اس کی عکاسی کرتی ہے. لیکن اصل طاقت کا سرچشمہ جو ہے اگر کوئی ہے یو این کے اندر تو اس کی سیکیورٹی کاؤنسل ہے، جہاں اس کے 5 پرماننٹ ممبران ہیں اور 10 نان پرماننٹ ممبرز ہیں. تو ان کے 5 پرماننٹ ممبران کی آپس میں نہیں بنتی، تو پھر وہ جو ہے وہ کیا ایک مشترکہ جو ہے وہ اس کی کیا حیثیت ہوگی اس مشترکہ بیان کی اگر آ بھی جاتا ہے تو.